بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاذ اور محفوظ۔ شاذ جو ہے یہ شذ یشذ سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، شذ یشذ شذا فہو شاذ۔ شذ کا معنی ہے انفراد، اکیلا ہونا، وہ الگ ہوا، اور شاذ کے معنی ہوئے کہ جمہور بڑے لوگوں سے، اکثریت سے الگ ہو جانا۔ جمہور سے الگ ہونا کا مطلب اکثر لوگوں سے الگ ہونا، اپنا الگ موقف رکھنا۔ اصطلاحی تعریف: مقبول راوی کی وہ روایت جو اس نے اپنے سے افضل اور اولی اور اوثق راویوں کے خلاف بیان کی ہو۔ اپنے سے افضل، اپنے سے اولی اور اوثق، ثقہ سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اپنے سے اوثق راوی کے خلاف بیان کی ہو۔ مقبول کا نا مقبول راوی روایت کرے تو ایک ایک لفظ کی وضاحت کر رہے ہیں۔ مقبول راوی سے مراد وہ راوی جو تام الضبط ہو اور عادل ہو، یا ایسا عادل راوی جس کا ضبط خفیف ہو۔ راوی تو عادل ہو لیکن اس کا حافظہ کمزور ہو۔ اپنے سے اولا یعنی مقبول راوی مراد وہ راوی جو مقبول سے زیادہ تام الضبط ہو، یا تعداد میں زیادہ ہو، یا اس میں وجوہ ترجیح زیادہ ہو۔ اپنے سے اولا مطلب کیا ہمارا بیان کیا اس کا؟ مقبول راوی، وہ راوی جو مقبول سے بھی زیادہ، مقبول راوی سے جس کا پیچھے ذکر کیا ہے، ایک راوی ہے وہ اس کا حافظہ بھی صحیح ہے، وہ عادل متقی بھی ہے، اس سے بھی زیادہ حافظے میں جو ہو، حافظے میں اس سے بھی جو زیادہ ہو، یا پھر اس سے تعداد میں زیادہ راوی ہوں، یا کوئی اور ترجیح اس میں پائی جائے۔ حافظے میں زیادہ ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کا حافظے میں فرق ہوتا ہے، اور اس کا معلوم بھی ہوتا ہے، اہل علم میں معلوم ہوتا ہے کہ کون بندہ کتنے حافظے والا ہے، کس طرح سے کس کا حافظہ کم ہے، کس کا زیادہ ہے، یہ اس کے علم سے پتہ چل جاتا ہے۔ ایسے علماء کے شاذ کی تعریف میں متعدد اقوال ہیں، لیکن یہ جو تعریف ہے یہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے منتخب کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصطلاح کے لحاظ سے شاذ کی تعریفوں میں سے معتدل سا تعریف جو وہ اور معتمد علیہ جس پر اعتماد کیا جائے، جو صحیح تعریف وہ یہ ہے۔ شذوذ کا محل وقوع، محل وقوع مانا واقعہ ہونے کی جگہ۔ شذوذ جس طرح سند میں واقع ہوتا ہے اسی طرح متن میں بھی کبھی شذوذ ہوتا ہے، یعنی کہ شاذ کسے کہا تھا؟ راوی اپنے سے زیادہ عادل راوی کی مخالفت کرے، تو کبھی حدیث کے متن میں، حدیث کے الفاظ میں بھی راوی جو ہے وہ اپنے سے اعلیٰ راوی کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ روایت جسے امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے ابن عیینہ کی سند سے نقل کیا ہے، عن عمرو بن دینار عن اوسجۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رجلا توفی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یدع وارثا الا مولا هو آتقہ۔ ایک آدمی نے وفات پائی حضور کے زمانے میں، اور پیچھے کوئی وارث نے چھوڑا سوائے اس غلام کے، اس مولا کے جس نے انہیں آزاد کیا تھا۔ آزاد مولا سے مراد غلام بھی ہو سکتا ہے اور مولا سے مراد آقا بھی ہو سکتا ہے۔ اس حدیث کو متصل بیان کرنے پر ابن عیینہ کی مطابقت ابن جریج وغیرہ نے کی ہے۔ اس حدیث کو ابن عیینہ نے متصل بیان کیا ہے تو ابن جریج نے ان کی مطابقت کی ہے، مطلب انہوں نے بھی اس کو متصل بیان کیا ہے، جبکہ حماد بن زید نے ان کی مخالفت کی ہے۔ اب یہ ابن عیینہ اور ابن جریج نے اس حدیث کو متصل بیان کیا ہے، پوری سند اس کی ذکر کی ہے، کوئی راوی حذف نہیں ہے، جبکہ حماد بن زید نے ان کی مخالفت کی ہے، کیونکہ حماد عمر بن دینار ان اوسجہ روایت کرتے ہیں۔ حماد نے کس سے روایت کی؟ عمر بن دینار ان اوسجہ تھا، اور ابن عباس کا وہ ذکر نہیں کر رہے، انہوں نے مرسل اس کو روایت کیا ہے۔ دو راویوں نے، ابن عیینہ اور ابن جریج نے اس حدیث کو متصل ذکر کیا ہے، اور حماد نے عمر بن اوسجہ سے اس کو مرسل بیان کیا۔ مرسل کیسے کہ انہوں نے سند میں جناب ابن عباس کا ذکر نہیں کیا۔ اسی لیے ابو حاتم نے کہا کہ ابن عیینہ کی جو حدیث ہے وہ محفوظ ہے، اگرچہ حماد بن زید صاحب عدالت، عادل اور ضابط راوی ہے، اس کے باوجود ابو حاتم نے ان کی روایت کو راجح قرار دیا ہے جو تعداد میں زیادہ ہے، یعنی زیادہ راویوں نے، وہ پیچھے تعداد کی بات کی ہے، زیادہ راویوں نے اس کو متصل بیان کیا ہے، ایک راوی نے اس حدیث کو مرسل بیان کیا ہے۔ تو یہ جو مرسل بیان کرنے والے حماد، یہ اپنے سے زیادہ جو ضبط اور عدالت میں جو راوی زیادہ ہے
جو تام و ضبط زیادہ ہیں ان سے ان کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ متصل بیان کر رہے ہیں اور یہ اس کو کیا بیان کر رہے ہیں؟ مرسل۔ تو یہاں حماد کی حدیث کو شاذ کہیں گے، ان کے مقابلے میں ابن عیینہ کی حدیث کو کیا کہیں گے؟ محفوظ کہیں گے۔ شاذ کے مقابلے میں کیا ہے؟ محفوظ۔ اوپر عنوان میں دونوں دیے۔ متن میں شذوذ، متن میں شاذ ہونا، وہ کیسے؟ وہ حدیث جو امام ابو داؤد، امام ترمذی سے روایت ہے، عبد الواحد ابن زیاد عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا اذا صلی احدکم الفجر فلیتجی عن یمینہ، جب تم میں سے کوئی فجر کی نماز پڑھ لے اسے چاہیے کہ اپنے دائیں کروٹ پر، دائیں پہلو پر لیٹ جائے۔ امام بہقی اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عبد الواحد نے اس حدیث میں ایک کثیر تعداد کی مخالفت کی ہے، کیونکہ دوسرے لوگوں یعنی راویوں نے اس حدیث کو حضور کے فعل سے بیان کیا ہے، نہ کہ آپ کے قول سے۔ یہاں کیا لفظ ہے؟ اذا صلی، جب تم میں سے کوئی فجر کی نماز پڑھے اسے چاہیے کہ وہ اپنے بائیں پہلو پر لیٹ جائے۔ یہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ رسول اللہ کا قول، کہ حضور نے فرمایا یہ کہ جب تم میں سے کوئی فجر پڑھ لے تو کیا کریں؟ امر ہے نا، فلیتجی امر ہے، تو امر کس میں ہوتا ہے؟ قول میں۔ تو یہ قول انہوں نے اس کو کیسے بیان کیا؟ رسول اللہ کے قول سے، جبکہ دیگر راویوں نے اسے رسول اللہ کا فعل بیان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں کہ تم سنتیں پڑھ کے یا فجر پڑھ کے سو جاؤ، حضور خود کبھی سوئے۔ تو صحابہ نے جو بیان کیا، باقی راویوں نے جو بیان کیا، انہوں نے حضور کا فعل بیان کیا، حضور کا حکم اور حضور کا قول بیان نہیں کیا۔ ان لفظوں سے اعمش کے شاگردوں میں سے عبد الواحد منفرد اور اکیلا ہے، لیکن عبد الواحد نے، انہوں نے کس سے بیان کیا؟ اعمش سے۔ تو اعمش کے جو باقی شاگرد ہیں وہ سارے اس کو حضور کا فعل بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فجر کی نماز پڑھی اور حضور سوئے دائیں پہلو پر، اور یہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ سو جاؤ۔ تو ان کے شاگردوں میں سے ایک نے صرف کیا عبد الواحد جو ہے، انہوں نے اس کو حضور کے قول سے بیان کیا، باقیوں نے تو کثیر تعداد فعل سے بیان کر رہی ہے، اس لیے ان کی روایت جو وہ شاذ ہوگی اور محفوظ ہوگی، اور عبد الواحد کی جو روایت ہے یہ کیا ہوگی؟ شاذ ہوگی۔ محفوظ یہ شاذ کے مد مقابل ہے، یعنی وہ حدیث جسے اوثق ثقہ کی مخالفت کرتے ہوئے بیان کریں۔ جو زیادہ ثقہ ہوگا اس کی روایت کیا ہوگی؟ محفوظ، اور کم ثقہ کی روایت کیا ہوگی؟ شاذ۔ کم ثقہ، جو ایک ثقہ راوی جو اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت کرتا ہے، تو جو کم ثقہ ہے اس کی روایت کو، جو زیادہ ہے اس کی روایت کو محفوظ کی مثال۔ شاذ کے انواع میں جو مثالیں ذکر ہوئی ہیں وہی محفوظ کی ہیں۔ کیا دو مثالیں بیان کی تھی نا، کیا کہ سند میں شذوذ کی مثال بھی بیان کی تھی اور متن کے شاذ ہونے کی مثال بھی۔ تو جو ان کے مقابل جو روایات ہوں گی، جو ابھی شاذ جو بیان کی ہیں، ان کے مقابل جو روایات ہوں گی وہ کیا کہلائیں گی؟ محفوظ۔ یعنی لیکن یہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر انہوں نے کیا، یہ روایت محفوظ ہے، اور جس روایت میں وہ جو پہلی روایت آئی ہے جس میں ابن عباس کا ذکر کیا ہے، تو وہ روایت کیا ہے؟ محفوظ ہے، اور جس سند میں ابن عباس کا ذکر نہیں ہے، جو کس نے کی تھی؟ حماد نے، وہ جو ہے وہ کیا کہلائے گی؟ شاذ۔ یہ جو روایت لکھی ہے یہ محفوظ ہے اور وہ شاذ ہے۔ اسی طرح یہ جو عبد الواحد کی جو روایت ہے یہ ہے شاذ، جو اس کے مقابلے میں وہ روایت جس میں رسول اللہ کا فعل بیان ہوا ہے وہ محفوظ ہوگی۔ شاذ اور محفوظ حدیثوں کا حکم۔ یہ بات مشہور ہے کہ شاذ مردود اور غیر مقبول روایت ہے، جبکہ محفوظ جو ہے مقبول اور قابل عمل ہوتی ہے، مقبول اور قابل عمل ہوتی ہے۔